اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين سورہ البقرہ آیت نمبر 38۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم علیہ السلام سے اوپر کی آیت میں ہے 37 میں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے آدم کو کلمات، تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اور تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے ان کی طرح۔ تو اب آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا، آدم علیہ السلام اور جن، فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب تم جنت سے اتر جاؤ۔ اب جنت سے اترنے کا یہ مطلب ہے کہ اب جسم دیا، اس روح کو جو ابھی تک روح تھی، اب اس کو جسم دیا جائے گا، اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر فرمایا میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تم اس کی پیروی کرو گے تو فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو تمہیں نہ غمگین ہوگے اور نہ کچھ فکر ہوگی تمہیں۔ اب اس کو سننا ہے، انتہائی اہم وہ ہے۔ اب ہم سمجھ کیا، اب ہم پیدا ہوئے، ہم 4 ماں کی پیٹ میں آئے، 4 مہینے کی روح آئی، روح کے بعد 9 مہینے کے بعد دنیا میں آئے، دنیا آنے کے بعد جب تک شعور، عقل، سمجھ ہر کچھ برابر نہیں ہو جاتی، جب تک شریعت اس پہ نہیں ہوتی۔ یعنی اگر انسان بڑا ہو گیا ہے، یعنی 16 سال کا، 12 سال کا، جس پہ شریعت لاگو ہو، تو اس کا عقل کا صحیح ہونا اور سمجھ کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پاگل ہے اس پہ شریعت نہیں ہو سکتی، تو ایک بچہ ہے اس پہ شریعت نہیں ہے۔ جب وہ شعور کو پہنچ گیا، اس میں عقل آ گئی، اب اس کے پاس ارادہ ہے، علم ہے، تو اب اللہ کی طرف سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اب میری طرف سے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنی مرضی سے عمل کرے۔ یہاں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں میری طرف سے ہدایت آئے گی، میری طرف سے، اپنی مرضی نہیں ہے، میری طرف سے ہدایت، اگر تم نے اس پہ عمل کیا۔ اب یہ ہر انسان کو کہا جا رہا ہے، اگر تم نے اس پہ عمل کیا، اس ہدایت پہ، تو ہدایت کیا ہے؟ 1,44,000 پیغمبر آئے اور تمام صحیفے اور کتابیں آئیں، آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن آیا، یہ ہدایت ہے۔ اس کے مطابق جو زندگی گزارے گا، اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو لے کے، اللہ کی رضا کو لے کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، تو وہ نہ غمگین ہوگا اور نہ کسی قسم کا اندیشہ ہوگا، یعنی اسے کوئی غم نہیں ہوگا، قبر کا، آخرت کا، دوزخ کا کوئی غم نہیں ہوگا، اور نہ وہ کسی قسم کے اندیشے میں ہوگا، یعنی کوئی رنجیدہ ہوگا کہ کوئی نقصان ہو، دنیاوی کوئی نقصان ہو گیا، اولاد کا نقصان ہو گیا، ماں باپ چلے گئے، اولاد چلی گئی، مال چلا گیا، سب کچھ چلا گیا، اسے کوئی فکر نہیں ہوگی۔ یہ ہے اصل چیز جو ہم لوگوں کو سیکھنی چاہیے اور لینی چاہیے، اور یہ لینا بغیر مرشد کے نہیں ہو سکتا۔ یہ اطمینان قلب، یہ سکون، یہ ہدایت ہم، کیونکہ اب قرآن تو موجود ہے، 1400 سال سے موجود ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ یہ کیوں مسلمان اتنے تتر بتر ہیں، اتنے کمزور ہیں، اتنے بزدل ہیں، اور اتنے ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ہر ایک پریشان ہے، رنجیدہ ہے، چاہے مالدار ہے، چاہے ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، سب وہ ہیں۔ یہ کیوں کہ اسلام، اللہ کی جو کتاب ہے قرآن،
اس سے پیٹ کیا ہوا ہے، یعنی اس پیٹ کرنے کا مطلب اس پہ عمل نہیں کر رہے. اگر عمل کر بھی رہے ہیں تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی کو جان کے نہیں کر رہے. جب تک میں اللہ کی مرضی کو جان کے نہیں کروں گی تو وہ عبادات بھی کام نہیں آتی اور وہ حقوق العباد بھی ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے. حقوق العباد اب سب کہتے ہیں چلو عبادت حقوق اللہ ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن اللہ کہتا ہے حقوق العباد کو پورے کرو. اب حقوق العباد ہم کرتے بھی ہیں تو جس طریقے سے ہم کرتے ہیں اس کا ہمیں گناہ ہی ہوتا ہے، اس کا ہمارے وہ حقوق العباد رد کر دیے جائیں گے. کیوں؟ جیسے اب کسی کو بڑوں کو کوئی چیز ہم دیتے، اگر ہم میں وہ ادب آداب اللہ اور رسول کا خوف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ نہیں ہے تو ہم اپنے بڑوں کی تو عزت نہیں کر رہے، بڑوں کا ہم خیال تو نہیں رکھ رہے. ہم اپنی ساس کو، اپنی نندوں کو، یہ رشتے زیادہ ہمیں تکلیف دیتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہوتے ہیں یہ ہم لوگوں کو دینا. اگر ہمیں انہیں کھانا بھی دینا پڑے، کوئی چیز دینی پڑی تو ہم کس طریقے سے دیتے ہیں، یا غریب کو دینا پڑے یا کسی محتاج کو دینا پڑے یا نوکروں کو دینا پڑے، کسی کو بھی دینا، ہم کس طریقے سے اب حقوق العباد کرتے رہیں. لیکن اس طریقے سے حقوق العباد نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ سے اٹیچ نہ ہو جائے، اللہ کے رنگ میں نہ رنگ جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہ جائے. ضرور ہم میں اگر ہم اللہ اور رسول کے نقش قدم پر نہیں چل رہے اور اپنی مرضی سے حقوق اللہ حقوق العباد کر رہے ہیں تو وہ دونوں اللہ تعالیٰ ہمیں رد کر دے گا. اس رد کرنے کا ثبوت کیا ہے وہ آپ کو ملے گا 30ویں سپارے میں، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انسان کو. بہرحال 30ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ان کی جو نمازیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ رد کر دے گا، اور یہ جس طریقے سے یہ یتیم کو، یسیر کو کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کی رد کر دے گا، کیونکہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل غلط ہے. تو اب یہ طریقہ کار ہمیں اگر ہم سیکھیں گے، لیں گے، تو اس کے لیے ہمیں سمجھنے کے لیے، اس کے نقطوں کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، اس کی افادیت سمجھنے کے لیے ہمیں کسی ایک استاد کی ضرورت ہے جس کا کنیکشن اللہ اور رسول سے ہو. تو وہ ہمارے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ڈالے گا اور ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دے گا. اللہ اور رسول کی محبت آتی ہے تو انسان دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی کہ میں اس کو میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، میں اسے کھانا کیسے کھلاؤں، میرے پاس پہننے کو نہیں ہے، میں اسے کیسے پالوں کروں. تو یہ ہمیں اپنی فکریں. جب اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، مرشد کی صحبت میں ہوتا ہے تو پھر اسے اپنی ذات کی فکر نہیں ہوتی، اسے فکر ایک ہی ہوتی ہے کہ میرا رب میں سے ناراض نہ ہو جائے. تو یہاں بہت ہی ضروری ہے کہ ہم یہ طریقہ سیکھیں، لیں صحیح طریقے سے قرآن. جب ہم اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق قرآن اور سنت پہ جیسے عمل کرنا چاہیے، جیسے اللہ چاہتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو جب ہم اس پہ ہم میں وہ نفس مطمئنہ آئے گا، اور جب ہم پہ یہ آیت آ جائے فٹ آئے گی کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور یہ اسی دنیا میں ہے، آخرت میں نہیں ہے. اسی دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نعمتیں، وہ اطمینان قلب دے دیتا ہے کہ آپ کو نہ آج کی فکر ہے، نہ کل کی فکر ہے، نہ غم ہے، نہ فکر ہے، نہ کچھ نہیں ہے. بس ایک تمام غموں اور فکروں کو سے فارغ ہو کے ایک ہی غم اور فکر بنا لیتا ہے، رب کی رضا، رب کی ناراضگی، رب کی رضا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو جب یہ ہوگا ایسے نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کس سے؟ قرآن سے. وکذبوا بآیاتنا، جھٹلائیں یعنی عملاً جھٹلائیں، عمل نہیں کیا یعنی زندگی اس کے مطابق نہیں، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو جھٹلا دیا. اولئک اصحاب النار، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. فیہا خالد، یہ ہیں دوزخ والے اور ہمیشہ فیہا خالد، اس میں رہیں گے. اب یہ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا
کہ یہ مشرک ہے، یہ یہود ہے، یہ نصارہ، یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے کہہ رہا ہے، ہر ایک سے. اب اگر میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں اللہ کی ہدایات کے مطابق، اللہ کی آیتوں کے مطابق اللہ کو منزل مقصود زندگی نہیں بنایا، قرآن اور سنت کے مطابق میں زندگی نہیں گزار رہی، اللہ کی مرضی کو نہیں جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں لیا، تو یہ آیتیں میرے لیے ہیں. کیوں؟ کہ میں اس کے مطابق عمل ہی نہیں کر رہی. میری صبح سے لے کر شام اور پیدائش سے لے کر موت، میرے ہر کچھ اللہ اور رسول کے خلاف ہے. ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے لے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھٹلاتے آتے تو یہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں مسلمان نہیں جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. ہر انسان جو بھی اللہ اور رسول کی حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اب قیامت تک کے لیے قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت ہے. جو بھی اس کو لے گا عملی طور پہ، وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ نفلی عبادتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. فرض نماز، نیت، خلوص، مخلص طریقہ کار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس اس نے اپنے لیے جنت لکھوا لی دنیا میں ہی. اسے دنیا ہی میں نفس مطمئنہ مل جائے گا، اسے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی. بڑی سی بڑی تکلیف میں ہوگا لیکن غم فکر پریشانی کچھ نہیں ہوگی. ہر کچھ اللہ ہی کی طرف سے. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے، وہ اللہ کو جان گیا ہے، اللہ کی مرضی کو جان گیا ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ کی اس میں مرضی ہے. اب وہ اللہ سے کو چاہتا ہے، اللہ اس کا محبوب ہے، تو محبوب کی طرف سے جو کچھ بھی آئے تو وہ اس میں لذت محسوس کرتا ہے، اس میں محبت محسوس کرتا ہے، اس میں وہ اور خوش ہوتا ہے اور وہ قرب کے درجے پر پہنچتا چلا جاتا ہے. یہ ہے تو قرب تو اسی دنیا میں حاصل کرنا ہے، وہاں تو قرب ہوگا نہیں. یہاں میں نے اگر اللہ کا قرب حاصل نہیں کیا، یعنی میں اللہ کے نزدیک نہیں گئی، اللہ کے رنگ میں نہیں رنگی، تو وہاں تو پھر اللہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو ہم سونگ سکیں، سنگائی جائے. بالکل سوال نہیں پیدا سکتا. اللہ تعالیٰ تو وہاں مخاطب ہوگا بھی تو انتہائی جلالی صورت میں ہوگا، رحمانی صورت میں نہیں ہوگا. اسی دنیا میں ہے سب کچھ اسی دنیا میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف رجوع کریں. جب اپنی طرف رجوع کریں گے، اپنے کو سمجھیں گے، جانیں گے، اپنی پیدائش کے مقصد کو جانیں گے، تو پھر ہم اللہ کو جان سکیں گے. نہیں تو بہت مشکل ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اللہ کہتا ہے بنی اسرائیل کو کیوں مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ 1,44,000 پیغمبر انہی میں آئے تھے. وہ اللہ کی چنی ہوئی امت لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پر تمام نعمتیں کی، ہر قسم کے. ایک پیغمبر ابھی آئے، کبھی ایک وقت میں 2 پیغمبر ان کے پاس ہوتے تھے، اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمتیں، نوازشیں، ان پہ ہر کچھ کیا، لیکن انہوں نے نہیں مانا. سیم صورتحال اس وقت ہم مسلمانوں کے ساتھ ہے. ہم بھی وہی کر رہے ہیں. ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے قرآن. اب قیامت تک اب ہر ایک کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی اور نان مسلموں کے لیے، جو بھی ہے سب کے لیے قرآن ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو بھی قرآن کی نعمت کو لے گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کو لے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے تم پہ نعمتیں کی ہیں، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں، اصل نعمت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن. علم، اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واسطے کے مطابق زندگی گزارنے، یہ نعمت ہے، یہ سب سے بڑی. اللہ کہتا ہے میں نے تم پہ نعمت کی یہ کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا، اور میں نے تمہیں اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے، تمہیں راستہ بتانے کے لیے اپنا محبوب دیا، اور میں نے اپنا پیغام تمہیں دیا ان کے ذریعے سے. تو اب تم یہ لے لو،
یہ تم اپنا وعدہ پورا کرو کیونکہ تم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وعدہ، اور تو پھر میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اپنا وعدہ کیا پورا کروں گا؟ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں ہی دے دے، میں اللہ کا قرب، اللہ کے کہنے پہ چل رہی ہوں اور میں نے تن من دھن اللہ کے لیے قربان کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی دے دے گا لیکن قبر میں بھول جائے گا یا آخرت میں بھول جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ، جب میں یہاں اللہ اور رسول کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کر رہی ہوں اپنے کو، اور میں اب ایک منٹ اللہ اور رسول کے خیال ہی میں گزار رہی ہوں، ان کے کہنے پہ عمل کر رہی ہوں، ان کے لیے مخلصانہ زندگی گزار رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے وعدہ کیا ہے دنیا میں بہترین زندگی کا، عزت والی زندگی کا، نعمتوں والی زندگی کا، اور کامیابیوں کا، پھر قبر میں فوراً جنت، قبر میں بستری پہ جنت کا نظارہ دکھا دیا جائے گا، خوشخبریاں سنا دی جائیں گی، پھر قبر ہے، پھر آخرت میں اپنا دیدار، یہ ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھ سے ڈرو، یہ ہے اصل چیز۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو۔ ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ ہم اس سے ڈرتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا تو ہم کل کیا کھائیں گے، کل کیا ہوگا، اور اگر میں نے یہ رشوت نہ لی تو میرا گزارا کیسے ہوگا، میں نے سود نہ لیا تو میں نے اپنے بچوں کو کیسے کھلاؤں گی، رشوت نہ لی، ملاوٹ نہ کی تو میرے کام میں آمدنی کہاں سے آئے گی، یہ ساری چیزیں ہیں میرے پاس۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا تو میں تو بدنام ہو جاؤں گا، اگر میں نے سچ بول دیا تو میری تو کوئی عزت نہیں رہے گی۔ میں اگر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمن کا، یعنی جو اللہ کے خلاف چل رہا ہے وہ اللہ کا دشمن ہی ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں کیوں نہ ہو۔ اللہ اور رسول کے مرضی کے خلاف جو چل رہا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، تو اگر میں اس کو لے لوں گی، نہیں لوں گی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، وہ مجھ سے خفا ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا مجھ سے ڈرو، بس۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا اس کے دل سے دنیا کا خوف گیا، اس سے بیماری کا خوف گیا، اس سے بھوک کا خوف گیا، اس سے دنیا کے نقصان کا خوف گیا، اس سے قبر کا خوف گیا، ہر چیز کا خوف نکل جاتا ہے، ایک اللہ کا خوف آ جائے۔ تو اللہ کا خوف کیسے آئے گا؟ جب تک ہم اللہ کو منزل مقصود نہیں کریں گے، مخلص نہیں ہوں گے، زندگی اللہ اور قرآن اور سنت کے مطابق نہیں گزاریں گے، ہم میں خوف نہیں آ سکتا۔ اب ہے ہم میں خوف؟ کہیں ہم میں خوف ہے؟ نہیں ہے۔ تو ہمیں اب جس کے ان صورتوں کے اس میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے، منافقت چھوڑ دی ہے، حسد چھوڑ دیا ہے، چغلی چھوڑ دی ہے، غیبت چھوڑ دی ہے، غصہ کرنا یہ تمام چیزیں اگر میں نے چھوڑ دی تو سمجھے میری اصلاح ہو رہی ہے، میں اللہ کی صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہوں، مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے، مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے، میں کہیں اداس نہیں ہوں، خفا نہیں ہوں، تو سمجھو کہ میں سیدھے راستے پہ جا رہی ہوں۔ کیوں کہ ہر وقت میں تو ایک ہی میرے پر غم سوار ہے کہ رب ناراض نہ ہو جائے۔ میں ہر وقت اس کی جستجو، ہر وقت اس پہ کی توجہ، ہر وقت جو کام کر رہی ہوں اس کو 10 دفعہ سوچ رہی ہوں، جو کہہ رہی ہوں اس کو 10 دفعہ سوچ رہی ہوں، ہر وقت 24 گھنٹے اللہ اور رسول۔ کیوں کہ یہ میرا یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کے محبوب میں سے محبت کرتے ہیں، میں ان کا طریقہ لوں گی۔ تو جس نے یہ طریقہ لے لیا تو اس کے لیے نہ خوف ہوگا، نہ اندیشے ہوں گے، نہ فکریں ہوں گی۔ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ بے غم ہو جائے تو اس کو قرآن کی طرف آنا ہے، اور اپنے لیے کوئی استاد کو ڈھونڈ کے جو اللہ سے جس کا کنیکشن ہو اس کے کہنے پہ عمل کرے، انشاءاللہ تعالی زندگی بدل جائے گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔